العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات چلانے کے لیے ایسے قوانین وضع فرمائے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے، اس کی مثال کے طور پر سورج کا طلوع اور غروب ہونا، چاند کا مقررہ منزلیں طے کرنا، پھر سردی اور گرمی، موسم سرما اور موسم گرما، اس کا بڑے متوازی انداز سے ہم پر اثر انداز ہونا، نہ ہی اتنی گرمی کہ انسان مر جائے، نہ ہی اتنی سردی کہ انسان نہ بچ سکے، اس طرح نہیں ہوتا۔ نہ ہی ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ انسان ٹھہر نہ سکے، اور نہ ہی بالکل بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان سانس نہ لے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے قوانین وضع فرمائے ہیں، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دنیا میں یہ جس کو ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے جو عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں بسایا ہے، ہم نے دنیا میں زمین اس طرح بنائی ہے بچھونے کی طرح، پھر یہ حرکت کرتی تھی، پھر اس کو کیلوں کے ساتھ ہم نے مضبوط کر دیا، کھڑا کر دیا، ساکن کر دیا، پھر اس کے اوپر تمہارے زندگی گزارنے کے عناصر ترکیب دیے۔ نہ اتنی زیادہ روشنی ہے اور اس میں ساتھ گرمی ہے کہ تم زندگی کو نہ گزار سکو، اور نہ ہی اتنا زیادہ اندھیرا ہے کہ تم کوئی کام ہی نہ کر سکو۔ رات سونے کے لیے بنائی ہے، اس کو ہم ڈھانپ دیتے ہیں، سورج کو غروب کر دیتے ہیں تاکہ تم آرام کرو، تمہاری تھکن ختم ہو جائے، تمہیں سکون ملے، آرام ملے۔ تمہاری کل کے لیے زندگی دوبارہ شروع ہونے کے لیے تمہیں رات کو سکون کرنا پڑے گا، آرام کرنا پڑے گا، تمہاری تھکاوٹ اترے گی، اور کل جب سورج طلوع ہوگا تو دوبارہ اثر نو تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ عناصر ترکیبی جو ہیں، یعنی نہ اتنا زیادہ روشنی، نہ اتنی زیادہ اندھیرا، نہ اتنی زیادہ گرمی، اور نہ ہی اتنی زیادہ سردی، نہ ہی اتنی زیادہ ہوا، یہ ویسے ہو رہا ہے، یہ ویسے چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں، اس کائنات کو قابو کرنے کے لیے اس نے اپنے قانون وضع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک مثال پھر وہ بھی دی تھی کہ اب سمندر کو دیکھ لیں، ابھی کبھی آپ نے سمندر کا معائنہ کیا ہے؟ اور پھر خصوصی طور پر سمندر کی جو لہریں ہیں، وہ دور سے لہریں ایسے دکھائی دے، قرآن مجید میں ذکر ہے،
ایسے دکھائی دیتی ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرح آئیں گی، لیکن اگر آپ قریب ہوں تو بالکل ایسے کر کے نیچے سے گزر جاتی ہیں، اور دور سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے۔ کیوں؟ سخر لکم، فرمایا ہم نے ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ الم تروا ان اللہ، کیا دیکھتے نہیں ہو تم؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا تمہارے لیے چیزوں کو ہم نے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا کیا مطلب؟ قابو کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے کنٹرول کیا اللہ نے، اپنے کنٹرول کے لیے کیا ہے ان کو مسخر نہیں۔ لکم، مخلوق کے لیے ارشاد فرمایا ہم ترو ان اللہ سخر لکم، تمہارے لیے ہم نے چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، تسخیر کر دیا، ان کو قابو کر دیا ہے۔ تو اگر تم جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے، سعی کرو گے، تو پھر تمہارے قابو میں آ جائے گی، کیونکہ ہم نے انہیں حکم دے دیا ہے کہ تم نے انسانوں کے لیے مسخر ہونا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، کائنات میں اپنے قانون کیسے وضع کیے۔ وہ قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر تبدیلی ہو، انسانوں کے خواہشات کے مطابق اگر قوانین بدلتے شروع ہو جائیں تو پھر تو کائنات میں افراتفری پھیل جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک آدمی تھوڑا سا برسر اقتدار آتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، برسر اقتدار بڑا ہونا وہ الگ بات ہے۔ آپ نے گھر میں ہی دیکھ لیں، آپ گھر میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ ٹھیک چلے گا تو گھر کا نظام ٹھیک چلے گا، ورنہ ٹھیک نہیں چلتا۔ گھر کا نظام ٹھیک چلتا ہے، سربراہ ٹھیک نہ ہو گھر کا نظام نہیں ٹھیک چلتا۔ اب سربراہ جی جو آدمی ہے، اب گھر کا نظام کیوں نہیں ٹھیک چل رہا؟ میرا اتنا مطلب ہے سربراہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جس کی ذمہ داری دی ہے، وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، لہذا اس کے گھر کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر اس طرح تو آگے بڑا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے نیچے چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ یعنی اس کے چیزیں مسخر ہوتی چلی، اس کے نیچے چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بڑا اقتدار اسے مل جاتا ہے، پھر کیا کر گزرتا ہے وہ؟ اسی طرح کسی کو پیسے مل جاتے ہیں، جاہ مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قوانین مقرر فرمائے ہیں، اگر ہم نے تمہیں اقتدار عطا فرمایا ہے تو پھر تم نے اس طرح کام کرنا ہے۔ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی اس طرح کام کرنا ہے، دوسروں کا بڑا بنایا ہے تم نے اس طرح فیصلے کرنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہم نے قوانین وضع کر دی ہے، لہذا اللہ نے چیزوں کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اب ان کو چلانا تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہاری اپنی فکر ہے، تمہارے اپنے تصورات ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں، کس طرح چلانا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق چلائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے کام بالکل ٹھیک چلتے رہیں گے، اور تھوڑا سا بھی اگر تم آگے پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قانون وضع فرمائے ہیں کہ اگر تم نے اس جادے سے، اس راستے سے، اس طریق سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر وہ جس طرح کا جتنا زیادہ ہٹو گے اتنا زیادہ آپ پر وبال جان بنے گا۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوانین وضع فرمائے ہیں اسی طریقے سے چلتے رہیں تو تب بات بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں نشیب و فراز، اونچائی، پستی، تنزلی، اونچ نیچ، معاشرے کے اندر ترقی اور تنزلی، کبھی وہ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، کبھی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی باعزت ہو جاتا ہے اور کبھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ سارے کا سارا نظام اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا یہ اونچ نیچ ہمارے قبضے میں ہے، ہم اسے پھیرتے رہتے ہیں۔
تلک الایام، یہ دن جو ہے، نداولھا بین الناس، فرمایا لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، ایک کو اوپر لے کر جاتے ہیں، دوسرے کو نیچے لے آتے ہیں، ایک کی ترقی کرتے ہیں، دوسرے کو تنزلی کا شکار کر دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ بلندیوں پر ہوتا ہے، دوسرے کو پست کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے کام ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، محبوب آپ ارشاد فرما دے، قل محبوب آپ فرما دے، مالک الملک، اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ کوئی ملک تھوڑی سی زمین کا نام ہے، نہیں، کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں اپنی زمین، اپنا ملک عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اسے کھینچ لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں، عروج پر لے جاتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہم پستی کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمارے عزتوں اور بلندیوں میں انتہا ہے، اور نہ ہی ہماری پستیوں کی انتہا ہے۔ جتنے بلند جاؤ گے اسی کا انداز رکھو، اتنی پستی میں بھی لے جاؤ گا۔ ہمارے پاس پستی بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو نزلی بھی ہمارے قبضے میں ہے، بلندی بھی اور عروج بھی ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا نظام چل رہا ہے، اس پہ غور کرا گئی۔ یہ نہیں دیکھا تو یہ اب یہ ہے کہ کیوں ہوتے ہیں ہم پستی میں، کیوں جاتے ہیں، آیت مبارکہ آگے پڑھیں گے اس کا پتہ چلے گا۔ پھر تو یہ اونچ نیچ، ترقی، تنزلی، عزت، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ نظام کائنات ایسے قاعدے اور قوانین کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ، فرمایا ارشاد فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا یہ اصول اٹل ہے میرے نظام میں، میں نے جو قوانین اور قاعدے مقرر فرمائے ہیں، لن تجد، ہرگز، ارشاد فرمایا یہ کیا معنی دیتا ہے؟ ہرگز، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی جو سنت ہے، طریقہ ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا، ہمیں جو آیت مبارکہ تلاوت فرمایا، ان اللہ، اس آیت مبارکہ کو ان سے شروع فرمایا، ان تاکید کے لیے آتا ہے، ان تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات پکی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے والی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے، ہم نے اصول وضع کر دیا ہے، یہ ہم نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے، اس قاعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، فرمایا جو قوم اپنے اندر تغیر پیدا نہیں کرتی، الفاظ دیکھیں آپ، ان، میں پہلے بھی عرض کیا، ان حرف تاکید کے لیے ہے، فرمایا ان، بے شک اس کے اندر کوئی شک و شبے والی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اٹل ہے، ہمارا فیصلہ ہے، کیا ہمارا قانون اور قاعدہ ہے کہ لا یغیر ما بقوم، کوئی قوم اس وقت تک تغیر، اس کے اندر تغیر، اس کے اندر انقلاب، ان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا نہ کرے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، فیصلہ ہے، ضابطہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی تحریف نہیں۔ فرمایا باطن کے اندر تبدیلی لاؤ گے، پھر تمہارے ظاہر کے اندر ہم تمہیں بدلیں گے، تمہارا ظاہر بدلے گا، تمہارا اندر نہ بدلا، تمہارے اندر تبدیلی نہ آئی، تمہارے اندر تغیر نہ ہوا، اپنے آپ کو تم نے نہ بدلا، تو پھر میری طرف دیکھ کر یہ کہو کہ میں تمہاری تبدیلی کر دوں،
تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دوں؟ فرمایا نہیں، انقلاب تمہارے اندر میں نے خود رکھا ہے، تم نے خود اپنے اندر انقلاب لانا ہے، باطن کو تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم تمہاری تبدیلی کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا باطن کے اندر کی کیفیت کو بدلو، تمہارے باطن کے اندر، تمہارے اخلاق کے اندر، تمہاری اندر کی تبدیلی، فرمایا اس کے اندر انقلاب لاؤ، ان کو بدلو، اخلاق کو بدلو، پھر اس کے بعد جب تمہیں عزت ملے، پھر یہ ہے کہ کوئی مقام تمہیں ملے، جب تمہیں کوئی مقام ملے، عزت ملے، اس احترام کے مقام پر فائز ہو کر اس نعمت کی قدر کرو، اس وقت اپنے مقام کو پہچانو، میں کہاں تھا اب کہاں پہنچا ہوں۔ یہ تبدیلی ہے، یہ تغیر ہے، یہ انقلاب ہے اپنے اندر۔ یہ میں پہلے بھی یہی عرض کر رہا ہوں، انسانیت کی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ انسان تبدیل کب ہوگا؟ جب انسان بدلے گا پھر نظام بدلے گا، جب انسان نہیں بدلے گا تو پھر نظام کیسے بدلے گا؟ سو کہتے پھرے کہ نظام بدلے گا، انقلاب آئے گا، ہم اوپر چلے جائیں گے، نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوتا تب ہے جب تمہارے اندر کی تبدیلی آئی، تمہارا باطن بدلے، تمہارے اخلاق سنورے، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو، پھر تمہارا ظاہر بھی بدل جائے گا، تمہارا ظاہر بھی بدل جائے گا۔ تو فرمایا جب تمہیں عزت پر فائز کریں اس وقت اپنے مقام کو پہچانو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے رونے لگے، ایک سفر کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، فرمانے لگے، میں اس وقت ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے، ایک مقام پر پہنچے تو رونے لگ گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیوں رونے لگے؟ کوئی وجہ ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی روئے، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیا ہوا؟ بظاہر تو کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مقام تھا جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں وہی تھا، میں عمر وہی تھا، مجھے اپنا باپ، فرمانے لگے مجھے اپنا باپ یہ کہتا تھا تو کیا کرتا ہے، تو کام نہیں کرتا، مجھے بکریاں دے کر بھیج دیا کرتا تھا باہر، میں اپنا کام ٹھیک طرح نہیں کرتا تھا، اور مجھے وہ سرزش کرتا تھا، غصہ کرتا، میرا باپ مجھے غصہ کرتا تھا، وہ کہتا ہے عمر کیا کر رہا ہے تو، مجھے مارتا تھا۔ آج وہ مقام ہے، آج میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کس سر بلندی پہ پہنچ گیا ہوں، میں اپنی سوچ کر رو رہا ہوں، میری وہی زمین ہے، یہاں ہی بکریاں تھی، یہاں ہی چلا رہا تھا، کہ مجھے کس چیز نے اتنی بلندی پہ پہنچا دیا ہے، اتنے بڑی زمین کا میں مالک ہو گیا، اتنی بڑی زمین کا میں سربراہ بن گیا، میں اپنے آپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا، میں تو وہی عمر تھا، مجھے تو اپنا باپ ڈانٹتا تھا، میں تو وہی عمر تھا جسے سرزنش کرتا تھا، میں تو وہی عمر تھا جس کا باپ کہتا تھا عمر تو کام صحیح نہیں کرتا۔ آج اللہ نے، اللہ کے رسول نے مجھے اتنی بلندیوں سے نواز دیا ہے، میں اپنے اس مقام کو دیکھ کر رو رہا ہوں، میں اپنے مقام کو، اپنی عزت کو، اپنے احترام کو، اور اپنی اتنی بلندیوں کو، عزتوں کو اور عظمتوں کو دیکھ کر پھر رو رہا ہوں، میں تو وہی تھا، لیکن کملی والے میرے محبوب کے صدقے مجھے یہ چیزیں جو ہے ساری کی چازی ملی ہے۔ فرمایا اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک ہم تمہیں نہیں بدلیں گے۔ یہ اٹل قانون اور فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔